بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہمارا الحمدللہ لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی۔ آج ہم نے پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی صاحب کو ڈسکس کرنا ہے۔ چودھری محمد علی صاحب کی بطور وزیر اعظم کیا خدمات رہیں، ان کے دور کے اہم اقدامات، اہم واقعات انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ چودھری محمد علی صاحب کا بطور وزیر اعظم جو دورانیہ ہے وہ 12 اگست 1955 سے 12 ستمبر 1956 تک، ہم یہ پڑھ چکی ہیں پہلے۔ چودھری محمد علی صاحب 15 جولائی 1905 کو جلندھر میں پیدا ہوئے تھے۔ 1927 میں چودھری محمد علی نے پنجاب یونیورسٹی سے کیمسٹری میں MSc کیا اور 1928 تک اسلامیہ کالج میں بطور لیکچرر خدمات سر انجام دیں۔ چودھری محمد علی صاحب نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور جاب شروع کر دی، سرکاری ملازمت شروع کر دی۔ قیام پاکستان کے بعد 1947 میں چودھری محمد علی صاحب کو سیکرٹری خزانہ کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا اور 1948 میں انہیں وفاقی سیکرٹری کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ چودھری محمد علی نے سول بیوروکریسی کے قیام اور 1951 میں وزیر خزانہ ملک غلام محمد صاحب کی جو چونکہ وزیر خزانہ تھے وہ اور بجٹ بنانے کی ان کی ذمہ داری تھی، تو چودھری محمد علی صاحب نے ملک غلام محمد کا ساتھ دیا تھا اس بجٹ بنانے میں۔ تو اس طرح سیاست میں چودھری محمد علی صاحب بہت کامیاب تھے اپنے کام میں، سیاسی نہیں تھے مگر سیاستدانوں کے امور میں، حکومت سازی کے امور میں ان کی بہترین مدد کرتے رہے تھے۔ 1951 میں وزیر اعظم ناظم الدین صاحب نے چودھری محمد علی صاحب کی سابقہ جو خدمات تھیں بطور وزارت کے ایک سرکاری آفیسر کے، جس نے 1946 سے ہی مسلم لیگ کا ساتھ دینا شروع کیا ہوا تھا، عبوری لیاقت علی خان صاحب کی جو بطور وزیر خزانہ تعیناتی ہوئی تھی عبوری دور میں متحدہ ہندوستان میں، تو چودھری محمد علی صاحب غلام محمد صاحب جو تھے لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا۔ تو یہ ان کی کامیابی تھی کہ انگریز کو اور ہندوؤں کو ملک جلدی، پاکستان جو ہے وہ جلدی بنانے کی سوجھی کہ ایسا نہ ہو مزید ٹائم لگ جائے تو جو ملک میں وزارت خزانہ کی طرف سے ہندو طبقے کو پریشانی ہوئی ہے تو وہ مزید بڑھتی چلی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس وفاقی بجٹ جو عبوری بجٹ، غریبوں کا بجٹ کہلاتا ہے، لیاقت علی خان صاحب کے دور کا متحدہ ہندوستان کا، اس بجٹ کی بنیاد پر ہی ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم جلدی کرنے کا فیصلہ جو کیا گیا تھا، اس میں یہ ایک فیکٹر تھا، ایک اہم وجہ تھی اس کی۔ تو اس طرح چودھری محمد علی صاحب جو تھے وہ پاکستان کے سیاسی نمائندوں کے ساتھ، حکومت وقت کے ساتھ ان کا انٹریکشن کافی زیادہ تھا سٹارٹ سے ہی۔ تو اس لیے وزیر اعظم ناظم الدین صاحب نے 1951 میں چودھری محمد علی صاحب کو وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز کیا اور 1953 میں جب خواجہ ناظم الدین صاحب کا دور ختم ہوتا ہے تو محمد علی بوگرا جو اگلے وزیر اعظم ہیں وہ چودھری محمد علی صاحب کو بطور وزیر خزانہ اپنے ساتھ دوبارہ سے مقرر کر لیتے ہیں۔ وزارت عظمیٰ چودھری محمد علی صاحب کو کب ملی؟ چودھری محمد علی صاحب کو وزارت عظمیٰ اس وقت ملی جب محمد علی بوگرا صاحب کی حکومت 11 اگست 1955 کو ختم ہو گئی۔ تو اس وقت پھر گورنر جنرل سکندر مرزا جو ابھی 2-3 دن پہلے ہی آئے تھے اس عہدے پر،
عارضی طور پر اس عہدے پر آئے تھے، تو چودھری محمد علی صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز کیا۔ چودھری محمد علی صاحب کو اس دوران میں مشرقی پاکستان سے ایک فضل حق صاحب کی جو پارٹی تھی ان کی حمایت حاصل رہی، اور حسین شہید سہروردی جو تھے ان کے اس دوران میں قائد حزب مخالف تھے اسمبلی۔ اب جو دو اہم باتیں ان کے دور میں، چودھری محمد علی صاحب کے دور میں آتے ہی ہوئی ہیں، ایک تو ملک غلام محمد صاحب جو عرصہ 4-5 سال سے ملک کو انتہائی انہوں نے شکار کیا ہوا تھا کنفیوژن کا، کہ اسمبلیاں توڑ دیں، اور سب سے پہلے تو خواجہ ناظم الدین صاحب کی حکومت توڑ کر، ان کی وزارت کو توڑ کر مشرقی پاکستان والوں کے دلوں میں مغربی پاکستان کے لیے رنجشیں پیدا کیں، اور دوسری طرف پھر اسمبلی ہی توڑ دی۔ جب ان کے اختیارات پر زد پڑی تو اسمبلی ہی توڑ دی، اور یہ صورتحال اس وقت ہو رہی ہے جب ملک غلام محمد صاحب کافی بیمار ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، فالج کے مریض ہیں، اور ان کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور ہمارا طبقہ جو ہے اس وقت کا دیکھیے گا کہ غلام محمد صاحب کو بطور گورنر جنرل برداشت بھی کرتا جا رہا ہے، تمام ہائی رینکڈ آفیسرز اس کو برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ چودھری محمد علی صاحب سے پہلے محمد علی بوگرا صاحب ان کو زبردستی سمجھ لیں بھیج دیتے ہیں بطور وزیر اعظم، ملک غلام محمد صاحب کو چھٹی پر بھیج دیتے ہیں کہ آپ بہت شدید بیمار ہو گئے ہیں، تو اب یہ آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں۔ اور اسی دوران میں جب چودھری محمد علی صاحب کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر ملک غلام محمد سے استعفیٰ لے لیا جاتا ہے، 2 مہینے کی ریسٹ پر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مکمل ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، اور ملک غلام محمد کی جگہ پھر سکندر مرزا جو ہیں ان کو گورنر جنرل تعینات کر دیا جاتا ہے۔ ان کی تعیناتی تو پہلے عارضی طور پر ہوتی ہے، لیکن جب ملک غلام محمد صاحب کا مکمل طور پر ان کو گورنر جنرل سے ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر سکندر مرزا ہی کو عارضی سے مستقل گورنر جنرل کی حیثیت دے دی جاتی ہے، اور یہ غلام چودھری محمد علی صاحب کے دور میں ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چودھری محمد علی صاحب کے دور کا جو سب سے اہم واقعہ ہے، کارنامہ ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان کا آئین بن سکا تھا، پہلا آئین، وہ وحدت مغربی پاکستان کا قیام تھا۔ یہ وحدت مغربی پاکستان ہی 1 یونٹ اسکیم ہے، اور اس کی منظوری چودھری محمد علی صاحب کی وزارت عظمیٰ کا پہلا قدم ہے، جس نے آئین سازی کی طرف بہترین کام کیا، کیونکہ ایک مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان توازن قائم ہو گیا تھا۔ وحدت مغربی پاکستان کی حمایت تمام صوبائی اسمبلیاں کر چکی تھیں۔ محمد علی بوگرا صاحب کے دور میں ہی اس وحدت مغربی پاکستان کی تجویز کے حق میں قراردادیں منظور ہو چکی تھیں، اور دوسرے دستور ساز اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے مری میں تو پھر وحدت مغربی پاکستان بل کا مسودہ وہاں پر پیش ہو چکا ہوتا ہے، اور مسودہ اسمبلی کی سلیکٹ کمیٹی کو بھی دے دیا گیا تھا۔ اب چودھری محمد علی صاحب کے دور میں اس بل کی حمایت میں ووٹنگ ہوتی ہے، 43 ووٹ اس کی حمایت میں پڑتے ہیں اور اس کی مخالفت میں 13 ووٹ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بل دستور ساز اسمبلی نے 30 ستمبر 1955 کو پاس کر لیا، اور صرف 2 ہفتوں کے بعد ہی 14 اکتوبر 1955 کو 1 یونٹ قائم ہو گیا۔ اس کی اس اتنی تیزی کی وجہ ہی یہ تھی کہ چودھری محمد علی صاحب جو عرصہ پچھلے سابقہ سالوں سے حکومت کا حصہ تھے اور جلد ہی آئین بنانے کی خواہش رکھتے تھے، انتہائی سنسیئر اور ایماندار انسان کی حیثیت سے، چنانچہ انہوں نے آتے ہی وہ تمام مسائل جو تھے ان کو حل کرنے کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اسمبلی ٹوٹی تھی اس کے بعد عدالت کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ جلدی سے جلدی آئین جو ہے اس کی طرف توجہ دی جائے۔ اب 1956 میں پھر آئین بنا لیا گیا، 23 مارچ 1956 کو یہ آئین جو ہے وہ نافذ ہوا۔ اس پورے دورانیے کے دوران ہم دیکھتے ہیں ستمبر سے جو دورانیہ تھا مارچ 1956 تک کا، ستمبر 1955 سے مارچ 1956 تک کا، اس میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں وہ چودھری محمد علی صاحب کی حکومت کو دیکھنا پڑے حزب مخالف کی طرف سے۔
کہ وہ تمام معاملات جس کو چودھری محمد علی صاحب سے پہلے وہ ایکسیپٹ کر چکے تھے، بعد میں وہ سب اس کی مخالفت میں آئے ہوئے تھے، اور بہت سہج کے بہت آرام سے دھیمے دھیمے چودھری محمد علی صاحب نے اپنی منزل سے نہیں ہٹے 23 مارچ 1956 کو آئین نافذ کروا کر ہی رہے۔ تو اس دستور کے نفاذ کے بعد جو سب سے پاکستان کے لیے بہترین کام یہ ہوا کہ برطانوی ڈومینین کی جو پاکستان کی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا تھا، مگر خود مختار نہیں ہوا تھا، اور یہ آئین پاکستان نے جب بنانا تھا تب پاکستان کو یہ خود مختاری ملنی تھی۔ تو پاکستان کا پہلا آئین جب 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا تو پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک بن گیا۔ اب یہ ایک اس دن کی تصویر ہے، اس موقع کی تصویر ہے جس میں یوسف ہارون صاحب بھی نظر آ رہے ہیں جو مسلم لیگ کے سیکرٹری ہیں، آیا چندری صاحب بھی نظر آ رہے ہیں جو وزیر قانون کی حیثیت سے جنہوں نے کام کیا تھا، شیر بنگال ایک کے فضل حق صاحب مشرقی بنگال سے تعلق رکھنے والے وزیر داخلہ کی حیثیت سے بھی انہوں نے پھر بعد میں کام کیا، متحدہ محاذ کے یہ رہنما تھے۔ تو انہوں نے اسمبلی میں جو چودھری محمد علی صاحب ان کی سپورٹ پر اسمبلی میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے، یہ ہمارے فضل حق صاحب تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اسپیکر عبدالوہاب خان صاحب ہیں، اور بالکل انتہائی بائیں طرف جو چودھری محمد علی صاحب کھڑے ہیں۔ چودھری محمد علی صاحب چونکہ ماہر معیشت تھے، بہت بہترین معیشت جو ہے انہوں نے کام اس پر کیا ہوا تھا، مختلف بجٹ بنانے کے حوالے سے بھی ان کا تجربہ تھا، تو ان کو اندازے ہو رہے تھے پچھلے سالوں کے حوالے سے کہ کیا کیا کچھ جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے درکار ہے اس کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے پھر انہوں نے جو کام کیا وہ پاکستان کے پہلے 5 سالہ اقتصادی منصوبے کا اعلان تھا۔ 16 مئی 1956 کو اس منصوبے کا اعلان کیا اور اس کو کہا گیا پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، جو 1955 سے 1960 تک کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس منصوبے پر پوری طرح سے عمل نہیں ہو پایا، لیکن بہرحال چودھری محمد علی صاحب کے دور میں معاشی منصوبہ بندی کے حوالے سے یہ ایک بہترین بنیاد تھی جو فراہم کی گئی۔ چودھری محمد علی صاحب نے جیسے ہی آئین بنایا، جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، جیسے ہی آئین بنایا ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونے کے ناطے، پھر انہوں نے اپنے ملک کی مزید مضبوطی اور استحکام کے لیے جو کام کیا وہ مسئلہ کشمیر کی طرف توجہ تھی ان کی، کیونکہ مسئلہ کشمیر وہ مسئلہ تھا جو پاکستان کو ابتدا میں ہی اس سے نمٹنا پڑ رہا تھا۔ ابتدا سے ہی 14 اگست 1947 کے بعد سے ہی سمجھ لیں کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پر الجھا ہوا تھا، اور کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ بات کہہ دی تھی، ہمارے تمام دریاؤں کا پانی، ہماری تمام زمینوں کو سیراب کرنے والے دریاؤں کا پانی کشمیر سے آتا ہے، تو اس لیے یہ انتہائی اہم مسئلہ تھا۔ چودھری محمد علی صاحب نے اب چونکہ ایک آزاد اور خود مختار ملک بن گئے تھے اور ایک اسٹرینتھ آ گئی تھی ان کی، پاور آ گئی تھی ان کی بات میں، تو آپ نے تقاضا کیا امریکہ اور برطانیہ سے کہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں اپنے اتحادی ملک پاکستان کی جائز حمایت کریں، اور جو ہم سیٹو اور بغداد پیکٹ میں شامل ہوئے ہیں ان تنظیموں میں، تو اب یہ برطانیہ کا اور امریکہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہمارے مسئلہ کشمیر کو اپنے سیٹو اور بغداد پیکٹ کی کونسلوں کے ایجنڈے میں شامل کریں، کیونکہ سیٹو اور بغداد پیکٹ جو ہیں یہ کمیونزم کی یلغار کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں، مگر پاکستان کو اس کمیونزم کی یلغار سے زیادہ بھارتی بالادستی کا خوف ہے، بھارتی جارحیت کا خوف ہے اس مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، جو ابھی تک بھارت جو ہے وہ ہتھ کنڈے آزماتا آ رہا ہے۔ تو پاکستان کے لیے امریکہ اور برطانیہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے اس سیٹو اور بغداد پیکٹ میں شمولیت کے بدلے میں پاکستان کے مسئلہ کشمیر کو حل کریں، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو چودھری صاحب نے اپنے دور میں کہی، اپنی خارجہ پالیسی کا یہ محور انہوں نے بنایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ داخلی حوالے سے چودھری محمد علی صاحب کے دور میں کچھ داخلی مسائل پیدا ہوئے۔ ایک تو جو وحدت مغربی پاکستان کا قیام ان کے دور میں ہوا ہے،
وہ ہم پہلے بھی تھوڑا ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کی حمایت جو ہے وہ بہت پہلے محمد علی بگرا صاحب کے دور میں بہت ہو گئی تھی، مگر پھر ایسا ہوا کہ جب اس کا اصل کام آیا اس وحدت کو منظور کروانے کا، تو پھر اس کی حمایت کرنے والے ہی اس کے مخالف بن گئے، اور ایسے ایسے تاخیری حربے استعمال کرنے لگ گئے کہ موقع ہی نہیں آنے دے رہے تھے کہ آئین جو ہے آئین سازی میں وحدت مغربی پاکستان بھی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، یہ جو اسکیم ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سارے کے سارے یہ دو حصوں میں تھا، یہ وحدت پاکستان جو ہے، اس کا مطلب وحدت مغربی پاکستان کا جو بل ہے یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان دو صوبوں پر مشتمل ہے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ مغربی پاکستان میں جو صوبے تھے، پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان، ابھی صوبے کا سٹیٹس تو نہیں ملا تھا لیکن ہمارا ایک علاقہ تھا بڑا، تو ان سب کو اکٹھا کر کے ایک صوبہ جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ تو اس کو پہلے بہت زیادہ ویٹنگ دی گئی، کیونکہ حسین شیخ سہروردی صاحب جو تھے اس کو خود اس بل کو بنانے والے تھے، وحدت مغربی پاکستان کے اس بل کو بنانے والے تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ جب اس کی منظوری کا ٹائم آیا تو خود سہروردی صاحب ہی اس کے مخالف بن گئے۔ اس کے علاوہ اس کی حمایت سرحد سے سردار عبدالرشید صاحب نے اپنی صوبائی اسمبلی سے کروائی تھی، لیکن اب جب وہ اس اسمبلی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو پھر مخالفت شروع کر دی۔ شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو کہ ان کی وزارت جو تھی، ان کی وزارت اعلیٰ جو تھی، اس کو ختم کیا گیا تھا۔ پھر جب پنجاب کی بات کرتے ہیں تو فیروز خانون صاحب جو ہے وہ مخالفت میں آ رہے ہیں، اور چونکہ ان کی بھی وزارت ختم ہوئی تھی۔ پھر سندھ سے پیر علی محمد راشدی صاحب جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مطلب وہ تمام لوگ جو پہلے اس کی حمایت کر رہے تھے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر عبدالغفار خان صاحب کی بات کرتے ہیں کہ وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو وہ پہلے بھی پاکستان کے حوالے سے ان کی مخالفت جو ہے وہ تھی، تو اب بھی وہ اگر پیش تھے اس مخالفت کے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ میاں افتخار الدین صاحب جو ہیں وہ ان کی پارٹی مخالف بنی ہوئی تھی اس بات کے۔ پھر اس کے بعد شیخ عبدالمجید سندھی صاحب، جی ایم سید صاحب، عبدالصمد خان اچکزئی، یہ سارے ایکچولی یہ وہ سیاستدان تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ مغربی پاکستان اکٹھا کر کے شاید پنجاب کو بالادست بنا دیا ہے، پنجاب تمام وسائل جو ہیں شاید اس کے اختیار میں چلے جائیں گے۔ حالانکہ جب اسمبلی کی ہم نشستوں کی تعداد دیکھتے ہیں تو پنجاب جو ہے اپنی آبادی اور اپنے تمام جو اس کے بنتے ہیں حقوق، ان سے یہ دستبردار ہو کے اپنی 40% جو ہے نشستیں یہ تھوڑی لے رہا ہے، اتنی قربانی دے رہا ہے۔ لیکن بہرحال جب آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ گھر بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پھر ایک بہت بڑے پیمانے پر ملک کی بات تھی، اور اس ملک کی بات کہ جس کے پیچھے ہندوستان جیسا بڑا ملک جو ہے وہ لگا ہوا تھا اس کی کمزور کرنے کے لیے اس کو۔ تو بہرحال وحدت مغربی پاکستان کی مخالفت جو ہے چودھری محمد علی صاحب کے دور میں ہوئی، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ چودھری صاحب بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ان ساری مخالفتوں کو لے کر آگے چلتے رہے، اور وحدت مغربی پاکستان کا قیام انہوں نے کر لیا، اور پھر اس کی بنیاد پر پاکستان کا پہلا آئین بنا لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چودھری صاحب کے دور میں، چودھری محمد علی صاحب کے دور میں پاکستان کو بہت سارے اقتصادی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب وہ کون کون سے تھے، یہ پیچھے سے ایک ہسٹری چلی آ رہی تھی ان مسائل کی، کہ جب خوراک جو ہے اس کا بحران پیدا ہو گیا، گڈ گورننس نہ ہونے سے سمگل ہونے لگ گئی، تو اس کا بحران پیدا ہو گیا، شاہی خوراک جو تھی، تو ان کی قیمت دینے کے لیے ظاہر ہے ایک معاہدہ جب کیا جاتا ہے، امریکہ سے معاہدہ کرتے ہیں، گندم خریدتے ہیں کروڑوں ڈالر کی، تو پھر وہ ادائیگیاں جو ہیں وہ ویسی نہیں رہیں گی، ادائیگیوں کے توازن جو ہے اس میں درم برم ہو جائے گا سارا نظام۔ اور دوسری ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارا ملک زرعی ملک تھا، اور جب یہاں پر صنعت کو فروغ دینے کی بات ہوئی، زراعت کو ساتھ لے جاتے ہوئے برابر حیثیت سے یہ ترقی ملنی چاہیے تھی، لیکن ہوا یہ کہ زراعت بہت پیچھے رہ گئی، اور صنعتی ترقی جو ہے وہ ایسے ہوئی کہ سرمایہ دار ترقی کر گئے۔ ملک میں تو کارخانے لگے ہی، مگر سرمایہ دار ترقی کر گئے، اور سرمایہ داروں کے پاس جو ہے اتنی زیادہ انہیں مراعات دی گئی
کہ مراد یافتہ طبقہ جو ہے ان میں ایک بڑھ گیا ان کی تعداد، اور اس سے بے راہ روی ان کے پیسہ زیادہ آنے سے اخلاقی کرپشن جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ آ گئی، ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں پریشانیاں آ گئیں۔ تو بہرحال اشیاء خوراک کی قلت کی وجہ سے جو ادائیگیوں کا توازن درم برم ہوا تھا اس کو درست کرنے کے لیے چودھری محمد علی کی حکومت نے پاکستانی سکے کی قیمت میں کمی کر دی۔ اب جب سکے کی قیمت میں کمی کی تو پھر اگلا مسئلہ ہو گیا کہ شاید ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ تو اس ساری چیز کو سنبھالنا چودھری محمد علی صاحب کے دور میں ایک ماہر معیشت کا دور تھا، تو پاسبل تو نہیں ہو سکتا تھا، مگر چودھری محمد علی صاحب نے اس پر کوشش کی قابو پانے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے داخلی مسائل بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہ بات پچھلے لیکچرز میں کرتے آ رہے ہیں سٹارٹ سے، کہ مسلم لیگ اندرونی طور پر بھی کافی سارے مسائل کا شکار ہوتی جا رہی تھی، سارے صوبوں میں، پنجاب میں، سندھ میں، سرحد میں، اور مشرقی بنگال میں۔ تو اب وہ اس کے جو یہ مسائل تھے، شخصیات کا ٹکراؤ تھا آپس میں، اس نے مسلم لیگ کو کمزور کر دیا تھا۔ پہلے تو خلیق الزمان صاحب اور لیاقت علی خان کا جو مسئلہ تھا کہ پارٹی عہدے اور حکومتی عہدے الگ الگ ہونے چاہیے، یہ ایک ایشو ابتدا میں ہی ہو گیا تھا، اسی وقت سیٹل بھی ہو گیا تھا، لیکن بعد میں پھر دیکھا گیا کہ یہ پھر دوبارہ سے پارٹی عہدوں اور حکومتی عہدوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اب جب یہاں پر چودھری محمد علی صاحب کا دور آتا ہے تو یہ پارٹی عہدے اور حکومتی عہدے الگ کرنے کی بات پھر آتی ہے، اور چودھری محمد علی صاحب جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، وہ پارٹی عہدے کو چھوڑ دیتے ہیں اور حکومتی عہدے کو وہ پریفر کرتے ہیں اس بات پہ۔ تو اب یہ جب مغربی پاکستان 1 یونٹ کے قیام کے بعد مغربی پاکستان کی وزارت اعلیٰ کا معاملہ آتا ہے، تو پھر مسلم لیگ اکثریتی پارٹی ہونے کی وجہ سے اس وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہے، لیکن سکندر مرزا کی ساری جو کوشش ہے وہ مغربی پاکستان کی وزارت ڈاکٹر خان صاحب کو دینے کی ہے۔ اب چونکہ پارٹی عہدہ اور حکومتی عہدہ دونوں الگ الگ ہوئے ہیں، اور پارٹی عہدے پر سردار عبدالرب نشتر صاحب جو ہیں وہ صدر کے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ بڑے اطمینان کے ساتھ مسلم لیگ چونکہ اکثریتی پارٹی ہے تو کسی پارٹی کے ساتھ اگر وہ کولیشن بھی کرتی ہے تو حکومت سازی کر سکتی ہے، مگر اپنی شرائط کے ساتھ وہ یہ حکومت کرنے کی خواہش مند ہے۔ تو وہ پھر مسلم لیگ جو ہے اس حوالے سے اس کے اراکین جو ہیں وہ جوڑ توڑ کی سیاست میں لگے۔ سب سے بڑا جوڑ توڑ تو سکندر مرزا کر رہا ہے۔ سکندر مرزا جو صدر کے عہدے پر فائز ہو گئے 23 مارچ 1956 کے آئین کے بعد، آئین کے نفاذ کے بعد سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر کے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں۔ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر خان صاحب جو ہیں ان کو وہ سیاست میں دوبارہ سے لے کر آئیں، ان کو وہ پاکستان مغربی پاکستان کا وہ وزیر اعلیٰ سلیکٹ کروائیں۔ ان کی آپس میں دوستی کی صرف ایک بنیاد ہے، اور ڈاکٹر خان صاحب کا ورنہ اس اسمبلی میں کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، صرف اور صرف سکندر مرزا ان کو لانا چاہ رہے ہیں۔ اب کرتے گئے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی راتوں رات، یہ ریپبلکن پارٹی جو ہے یہ وجود میں آ جاتی ہے صرف ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت اعلیٰ بنانے کے لیے، کیونکہ مسلم لیگ کے سردار عبدالرب نشتر اور جو مخلص کا رہنما ہیں وہ ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت اعلیٰ کو پسند نہیں کر رہے، کیونکہ ڈاکٹر خان صاحب جو ہیں وہ خان عبدالغفار خان کی وجہ سے ہم ان کا رول دیکھ سکتے ہیں قائد اعظم کے دور میں بھی ان کی پارٹی کا، کہ یہ پاکستان کی حمایت میں انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں آئے تھے۔ اور دوسری سب سے اہم بات تو یہی تھی کہ مسلم لیگی اراکین جو تھے وہ اس دستوریہ کا حصہ زیادہ تھے، تو ان کا حق بنتا تھا، لیکن ڈاکٹر خان صاحب کا حق نہیں بنتا تھا۔ سکندر مرزا صرف شاید اس وجہ سے لے کر آئے ڈاکٹر خان صاحب کو کہ پختونستان کی جو بات ہے وہ اس سے شاید تھوڑا سا وقتی طور پر جو ہے وہ ہو جائے، لیکن بات ساری صرف یہ تھی کہ 3 شرائط پیش کی تھی مسلم لیگی جو ہائی کمانڈ تھی، انہوں نے 3 شرائط پیش کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، لیکن ان کو بھی ہماری جو ہے وہ بات ماننی ہوگی۔ ان کی بات کیا ہے جناب، کہ ڈاکٹر خان صاحب اپنی کوئی پارٹی نہیں بنائیں گے جب اسمبلی میں آئیں گے، تو زیرک ظاہر سی بات ہے سیاستدان ہمارے
مسلم لیگ کے بھی آپس میں بے شک وہ جتنی بدعنوانیوں کا شکار تھے ہوئے، لیکن جو ہائی کمانڈ تھی، جو پارسا بھی اس میں تھے، اس میں نیک سمجھدار مخلص پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ رہنما تھے، سردار عبدالرب نشتر جیسے، تو جن کی زیر صدارت یہ اجلاس پھر مسلم لیگ نے کیا فیصلہ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ڈاکٹر خان صاحب اپنی کوئی جو شرائط رکھی، پہلی شرط کہ ڈاکٹر خان صاحب اپنی کوئی پارٹی نہیں بنائیں گے، وہ وزیروں کا انتخاب مسلم لیگ پارٹی کے لیڈر کے مشورے سے کریں گے، اور تیسری بات یہ کہ وہ مسلم لیگ کے پروگرام کو چلائیں گے. یعنی اگر وہ ڈاکٹر خان صاحب مسلم لیگ کا حصہ نہیں بنے تو وہ مسلم لیگ کا اس طرح سے بالواسطہ طور سے حصہ بن جائیں کہ وہ مسلم لیگ کے پروگرام کو چلائیں. لیکن ڈاکٹر خان صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی میں یہ کام ان میں سے کچھ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ انہیں پتا تھا سکندر مرزا میری بیک پر ہے، صدر سکندر مرزا میری بیک پر ہے، اور یہ حکومت سازی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چنانچہ مسلم لیگ نے ان کی وزارت سے پھر جو ہے وہ ہاتھ ہٹا لیا تھا. لیکن بہرحال خان صاحب جو ہے ان کی وزارت اعلیٰ کو پکی کرنے کے لیے سکندر مرزا نے جو گیم کی، یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بھول کر وہ ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت بنانے پر لگے ہوئے تھے. انہوں نے کبھی فائلیں وہ دیکھتے تھے، 1 بجے تک بیٹھ کر فائلیں ساری مکمل کرتے تھے حکومت کی، جو بھی کچھ ان پہ آرڈر دینے ہوتے تھے، مگر جب یہ وزارت بنانی تھی تو پھر سارا ٹائم ان کا اس وزارت سازی کی کوششوں پر ہی لگا رہتا تھا. اور سکندر مرزا صاحب نے مسلم لیگ کے جو اراکین تھے، یہ تاریخ کا ہماری سب سے پہلا واقعہ ایسا ہوا کہ مسلم لیگی اراکین کو اسمبلی کے اندر سے اپنی پارٹی کے بدلنے پر مجبور کر دیا گیا، ریپبلکن پارٹی بنا کے اس پارٹی کی فیور کرنے کی طرف لگا دیا، ان کا حصہ بنا دیا گیا. اب یہ ریپبلکن پارٹی جو ہے یہ ایکچولی بنی بھی انہی لوگوں کی وجہ سے تھی جو مسلم لیگ سے، جنہیں کسی نہ کسی طرح سے کوئی رنجش تھی، تو ریپبلکن پارٹی انہوں نے بنا لی تھی. اب بعد میں پھر مسلم لیگی جو اراکین تھے، 7 اراکین نے تو حلف دے کر یہ بات کہی کہ ہمیں جو ہے وہ مجبور کیا گیا تھا، ہمیں صدر نے اور وزراء نے اور جو گرمانی صاحب جن کا بہت رول ہے اس ساری کارروائی میں، تو انہوں نے ہمیں ریپبلکن پارٹی کی فیور کرنے کا، ریپبلکن پارٹی جوائن کرنے کا کہا تھا. تو اس وجہ سے ہم ریپبلکن پارٹی کا، ان کے دباؤ پر ریپبلکن پارٹی کا حصہ بنے تھے. مشتاق احمد گرمانی صاحب اس وقت گورنر کے عہدے پر فائز تھے. اب یہ جو 7 ممبر تو بطور خاص اس بات کا عہد دے رہے ہیں کہ ہمیں دباؤ پر لے کر جایا گیا تھا. جمیل حسین رضوی صاحب، گلنواز خان، چودھری محمد احسن، شیخ محمد سعید صاحب، نشیر خان صاحب، اور حکیم خورشید احمد اور قاضی مرید احمد صاحب. یہ تو باقاعدہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کہا گیا تھا ریپبلکن پارٹی کا حصہ بننے کو. تو اب ایسا ہوا کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے پھر چودھری صاحب کو کہا گیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. آپ کی حکومت جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے حوالے سے، پارٹی ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت اعلیٰ تو بن گئی، ریپبلکن پارٹی بھی بن گئی، اور چودھری محمد علی صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ ریپبلکن پارٹی کا حصہ بن جائیں تو پھر وزیر اعظم کے عہدے پر رہ سکتے ہیں، مگر وہ نہیں بنے. اب وہ مشرقی پاکستان کی جس پارٹی کی بنیاد پر، کرشک اسلامک پارٹی کی بنیاد پر وہ بنے ہوئے تھے حکمران، اب 3 طرح کی ان کی تھی، ایک مسلم لیگی اراکین، ایک کرشک اسلامک پارٹی، اور ایک ریپبلکن پارٹی. ان کے ووٹ انہیں چاہیے تھے. اب جو ریپبلکن پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں مسلم لیگی اراکین، 10 ممبر وہ اور باقی ادھر کے ان کے ممبر، تو یہ 3 طرح کے لوگوں نے انہیں ووٹ دے کے وزیر اعظم بنایا ہوا تھا. اب جب یہ سیدھے ریپبلکن پارٹی میں مسلم لیگ والے نکل گئے تو پھر صرف 2 پیچھے رہ گئے گروپ. تو ان 2 گروپس کی بنیاد پر تو پھر ان کی حکومت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی. ان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہوئی اس میں سکندر مرزا نے کہہ دیا جی آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اب اعتماد کا ووٹ بھی تو ایسے نہیں ملنا تھا. سہروردی صاحب تو چودھری محمد علی صاحب کی حکومت سے پہلے یہ آس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے سکندر مرزا سے کہ مجھے جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جائے گا محمد علی بوگرا کے بعد.
تو پھر اب وہ پورا عرصہ جو ہے وہ اسی قائد حزب مخالف کے حوالے سے وہ بات کرتے رہے تھے، ان کی مخالفت کرتے رہے تھے، وحدت مغرب پاکستان کی مخالفت کی، آئین پاکستان کے حوالے سے بائیکاٹ کر گئے تھے، واک آؤٹ کر گئے تھے کارروائی کا. تو اس طرح کی بہت ساری درمیان میں کارروائیاں ہوئیں. لیکن اب جو کلیئر بات وہ یہ تھی، جب چودھری محمد علی صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے تو اس دوران میں، اس سے پہلے جو کچھ واقعات ہوئے ہیں وہ یہی ہوئے ہیں کہ مغربی پاکستان کی وزارت جو ہے وہ دے دی گئی ڈاکٹر خان صاحب کو. مسلم لیگ جو ہے اس سارے کھیل کا پھر حصہ نہیں بنی، اور چودھری محمد علی صاحب جو ہیں ان کو اعتماد کا ووٹ، انہوں نے کسی بے ایمانی کا حصہ بننے کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا، کسی بے ایمان کا. انہیں کہا گیا کہ آپ ریپبلکن، یہ میں نے پہلے بھی بات کہی ہے کہ ریپبلکن پارٹی کو جوائن کر لیں، آپ وزیر اعظم رہیں گے. مگر انہوں نے کسی قسم کی بے اصولی نہیں دکھائی، اور انہوں نے جب وہ تھوڑی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے اپنی نہ صرف پارٹی سے استعفیٰ دے دیا، مسلم لیگ سے استعفیٰ دے دیا، بلکہ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا. تو اس طرح مشرقی پاکستان کی جو سیاست تھی، جو مغربی پاکستان کی سیاست تھی، ان سیاستدانوں کے کھیل نے ایک مخلص ماہر معیشت ہمارے چوتھے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا. اور یہ جو اس دوران میں، ان کی اس وزارت کے دوران میں جو کچھ بھی ہوا اسمبلی کے حوالے سے کارروائی، یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ ہماری جو تاریخ ہے سیاستدانوں کی، وہ بعد میں بھی دہرائی جاتی رہی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مخلص لوگوں کی کمی نہیں تھی، چودھری محمد علی اور جیسے سردار عبدالرب نشتر جیسے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے گا. یہ ہمارا آج کا لیکچر ہوا. تمام انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے اگلے وزیر اعظم، 5ویں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.